السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گلوبل اکیڈمی میں۔ آج اردو گرامر کا، اردو قواعد کا ہمارا یہ 10واں ویڈیو ہے۔ اس یوٹیوب چینل کے تحت ہم بالکل آسانی کے ساتھ اردو گرامر، اردو قواعد کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسم نکرہ، اس کے اقسام، اسم ذات، اس کے قسموں میں سے اسم جنس اور اسم اعلیٰ کی، اور انشاءاللہ نہایت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں، اسم ذات کیا ہوتی ہے، اور اس کے اسم جنس اور اسم اعلیٰ کیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 7782064071 پر واٹس ایپ کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہاں تشفی بخش جواب آپ کو دیا جائے گا۔ اسم نکرہ، اسم نکرہ کو انگلش کے اندر کامن نون اور ہندی میں جاتی واچک سنگیا کہتے ہیں۔ اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے لیے نہ بولا جائے بلکہ اس کا اطلاق اپنی ہی قسم میں ہر ایک پر مساوی ہو، یعنی ایک ہی قسم کی تمام چیزیں سمجھی جائیں۔ دوسری تعریف کیا ہے اسم نکرہ کی؟ اسم نکرہ کی دوسری تعریف ہے کہ نکرہ اسم غیر معین کو کہتے ہیں جو ایک جنس کے تمام افراد پر بولا جائے۔ ایک جنس کے تمام افراد پر بولا جانے والا اسم غیر معین کیا کہلاتا ہے؟ اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ جیسے دریا، شہر، انسان، جانور وغیرہ۔ دریا بولتے ہی تمام دریا، کوئی خاص نہیں ہوتا ہے کس دریا کی بات کی جا رہی ہے۔ شہر بولتے ہی تمام شہر، اس میں بھی کیا ہے، کوئی خاص شہر مراد نہیں ہوتا ہے۔ انسان بولتے ہی تمام انسان، جانور بولتے ہی دنیا کے تمام جانور مراد ہوتے ہیں۔ اسم نکرہ کی قسم کو دیکھیں۔ اسم نکرہ کی 10 قسمیں۔ اسم نکرہ کی کتنی قسمیں؟ 10 قسمیں۔ یہاں دیکھیں اسم نکرہ کی قسمیں۔ نمبر 1 اسم ذات، نمبر 2 اسم کنایہ، نمبر 3 اسم استفہام، نمبر 4 اسم صفت، نمبر 5 اسم مصدر، نمبر 6 اسم حاصل مصدر، نمبر 7 اسم فاعل، نمبر 8 اسم مفعول، نمبر 9 اسم معاوضہ، نمبر 10 اسم حالیہ۔ اسم نکرہ کی تمام کتنی قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے قسم اسم ذات کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اسم نکرہ کی سب سے پہلے قسم کون سی ہے؟ اسم ذات، اور اسم ذات پہ ہی آگے بات کریں گے۔ اسم ذات مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ اس کی دوسرے قسم پہ بات کی جائے گی۔ تو آئیے اسم ذات کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اسم ذات اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کی تمیز دوسری چیزوں سے کی جائے۔ ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنے کا کام جو ہوتا ہے، حقیقت اور اصلیت کی بنیاد پہ وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ذات ہوتا ہے۔ اس کی دوسری تعریف دیکھیں، وہ اسم جس میں ایک چیز کی حقیقت یا اصلیت کو دوسری چیز سے الگ سمجھا جائے، اسم ذات کہلاتا ہے۔ ایک چیز کی حقیقت اور اس کی اصلیت جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوسری چیزوں کی حقیقت اور اصلیت سے کیا ہوتا ہے؟ الگ سمجھا جاتا ہے۔ جیسے قلم، دوات۔ قلم کی حقیقت اور اصلیت الگ ہے، دوات کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے؟ الگ ہے۔ صبح و شام، ٹیلی فون، میز، بکری، گائے، پینسل، ربڑ، مسجد، کرسی، کتاب، کاغذ، گھڑی، دیوار، کمپیوٹر، ٹیلی ویژن۔ اسم ذات کی قسمیں۔ اسم ذات کو ہم نے 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اسم جمع، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اسم صوت، اسم مصغر، اسم مکبر، اسم جمع۔ ہم آج بات کریں گے صرف اسم ذات کی 2 قسموں کے اوپر۔ سب سے پہلے اسم جنس، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اسم ذات پہ اسم اعلیٰ پہ بات کریں گے۔ تو آئیے اسم جنس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ وہ اسم جس کے ذریعے نر اور مادہ یا تذکیر و تانیث کے جنس کا فرق معلوم ہو۔ ایسا اسم جس کے ذریعے کیا ہے؟ نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث یا تذکیر و تانیث، تو نر اور مادہ کا فرق معلوم ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم جنس کہتے ہیں۔ جیسے بکرا پانی پی رہا ہے، بکری پانی پی رہی ہے۔ ان جملوں میں تو خط کشیدہ الفاظ بکرا اور بکری، تو بکرا کیا ہے؟ اسم جنس نر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اسم جنس نر ہے، اور بکری کیا ہے؟ اسم جنس مادہ ہے۔ اسم اعلیٰ کو نون آف انسٹرومنٹ، اس اسم کو کہتے ہیں۔ اسم اعلیٰ کس کو کہتے ہیں؟ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی آلہ یا ہتھیار کا نام ہو۔ ایسا اسم جو کسی آلہ اور ہتھیار کا نام ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ دیکھیے جیسے مثلاً کی طرح دیکھیں،
न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए। देखिए शेर को देखिए, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। इसमें जो खत कशीदा लफ्ज़ खंजर और तलवार, जो क्या इसमें आला है, इसलिए एक औजार का नाम है। औजार का नाम, औजार के नाम को हम क्या कहते हैं, इसमें आला कहते हैं, जो औजार हो। तो खंजर और तलवार क्या औजार। इसी तरीके से घड़ी, कलम, चाकू, झाड़ू, तोप, छुलनी, छन, तो हम क्या हो जाएंगे, इसमें आला हो जाएंगे। ऐसा इसम जो किसी औजार, किसी आला या हथियार का नाम हो, किसी औजार का नाम हो, किसी काम करने वाले चीज़ का नाम हो, जैसे करनी है, हथौड़ा है, आड़ा है, ये तमाम के तमाम क्या है, इसमें आला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक हमारा मुकम्मल होता है। अरे साथियों, अभी तक जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो वो आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक क्या है, पहुंच जाए। और उन साथियों से भी गुजारिश करेंगे जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, अपने साथियों में हमारे यूट्यूब लिंक को शेयर करें, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।